الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ حصول ثواب آخرت رضائے رب الانام کے لیے سلسلے میں شامل رہیے تاکہ ہمارا یہاں بیٹھنا کار ثواب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سلسلے میں شریک رہوں گا۔ جو بات سمجھ میں نہ آئی علماء اہل سنت دارالافتاء اہل سنت سے سمجھ لوں گا، اور جو مسئلہ صحیح طور پر سمجھا دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، فیضان مدنی مذاکرہ سے مختلف سلسلوں کے ساتھ آنے کا سلسلہ ہے، اور آج کا ہمارا موضوع وضو اور تیمم سیکھ لیجئے، اس کی دوسری قسط ہے۔ ہم نے آپ کو مختصراً وضو کا طریقہ اور تیمم کے مدنی پھول بیان کیے، اب ہم وضو کے طریقے کی تفصیل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو 11 مدنی گلدستے دکھائیں گے، آپ کو تفصیلی طور پر یہ طریقہ بھی دکھا سکے۔ ہمارے 11 مدنی پھول ہمیں دکھائیے جو ہمارے پاس ہے۔ نیت و دعا، مسواک کرنا، پانی کا چپڑ لینا، ہاتھ پونچھوں تک دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، وضو کے بعد کے مدنی پھول۔ نیت و دعائیں، نیت کیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آئیے یہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ پہلے نیت کر لیجئے، دل میں نیت حاضر ہونا کافی ہے، اگر زبان سے نیت کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، اور بغیر نیت کے وضو کیا جب بھی ہو جائے گا۔ اور عام طور پہ جب آدمی وضو خانے پر بیٹھتا ہے، نماز کے لیے تیاری کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، یہ بھی نیت ہی ہے۔ اور زبان سے نیت کرنا چونکہ افضل ہے، تو اس طرح کہہ لیجیے، میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کی خاطر وضو کر رہا ہوں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے بے وضوئی دور کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اگر پہلے سے وضو ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے ثواب حاصل کرنے کے لیے وضو پر وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے، بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ کہیے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیتا ہے، جب تک وضو باقی رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔
सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया कि बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम कह लीजिए। ये ज्यादा अच्छा है कि बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल है। इसके बाद दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसके बाद पढ़ना है कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारा वुज़ू अब शुरू हो रहा है। नियतों और दुआ का मामला हो चुका। वुज़ू से पहले मिसवाक करना, मिसवाक वुज़ू की सुन्नत क़ब्लिया है। कम अज़ कम 3 बार दाएं बाएं ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक कीजिए और हर बार मिसवाक को धो लीजिए। अब हम मिसवाक करने की तरफ जाएंगे। वुज़ू की सुन्नत क़ब्लिया अदा की जाएगी और ऐसे कैसे करना है, आइए अमीर आले सुन्नत का मदनी गुलदस्ता देखते हैं। मिसवाक शरीफ ये वुज़ू की सुन्नत नहीं है, ये वुज़ू की सुन्नत क़ब्लिया है। मिसवाक को पकड़ने का तरीका ये कि छोटी उंगली और अंगूठा मिसवाक के निचले हिस्से पर और 3 उंगलियां ऊपर रखनी है और मिसवाक का रेशा एक तरफ हो, दोनों तरफ नहीं बनाना। और चुंगलियां यानी छोटी उंगली की मोटाई की मिसवाक हो। एक बालिश से बड़ी नहीं होनी चाहिए कि एक बालिश से बड़ी हो तो शैतान उस पर बैठता है। एक बालिश से छोटी में हर्ज नहीं है, मगर इतनी छोटी भी ना हो कि सुन्नत के मुताबिक पकड़ में ना आ सके। मुट्ठी बांधकर मिसवाक नहीं करनी चाहिए कि इससे बवासीर हो जाने का अंदेशा है। और हर उज़्व धोते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना है और बेहतर ये के साथ में या कादिरो भी कह लें तो इंशाअल्लाह कोई इग़वा नहीं कर सकेगा। मिसवाक धोनी है, पहले दांतों में ऊपर की तरफ सीधी तरफ, फिर ऊपर ही उल्टी तरफ, फिर नीचे ही सीधी तरफ, फिर नीचे उल्टी तरफ। तो इस तरह मांझ कर फैज़ाने मिसवाक जारी रहेगा, फैज़ाने मिसवाक जारी रहेगा, फैज़ाने मिसवाक जारी रहेगा। मेरी आदतें हो बेहतर। एक बार हो गई, इसको धो लीजिए। मेरी आदतें धोने के बाद दोबारा उसी तरह इस वक्त कीजिए। मुझे मुत्तकी बनाना मदनी मदीने वाले, फैज़ाने ये 2 बार हो चुकी है, अब तीसरी बार के लिए इस वक्त धोई जा रही है। झलकती हो मेरी हर अदा से। 3 बार मैं मिसवाक कर चुका, अब इसको धोकर जाओ जिधर जाओ तेरी खुशबू महकती हो। ये मैंने अपनी जेब में मिसवाक को खड़ी कर दी। हुजूर ये क्या अमल फरमा रहे हैं? ये मेरे मुंह में मिसवाक के रेशे टूट कर आ गए थे, तो वो मैं निकाल रहा था, क्योंकि ये मिसवाक जो है आला अदाए सुन्नत है। इसको फेंक देना ठीक नहीं। इसको जब ये काबिल इस्तेमाल न रहे तो अदब की जगह रखना चाहिए, या ठंडी कर दे या दफन कर दे। तो ये रेशे भी चूँकि आला अदाए सुन्नत के ही अज्जा हैं, तो कुल्ली में बहाने को जी नहीं चाहता कि बहने के बाद फिर ज़ाहिर के अदब की जगह तो जाने से रही। अगर नहर पर या समुंदर पर वुज़ू कर रहे हो मिसवाक के रेशे वो बहा दिए तो अलग बात है। तो इसलिए मैंने अदब उसको जेब में डाल दिया रेशों में। मैंने घर में अपने एक छलनी रखी है, वो मिसवाक करने के बाद कोशिश करता हूँ कि छलनी में कुल्ली कर लेता हूँ, तो रेशे बासानी वो छलनी में बैठ जाते हैं। लेकिन इस वक्त तो मैं वुज़ू खाने पर हूँ, छलनी मेरे पास मौजूद नहीं।
اور ہر ایک چھلنی رکھ نہیں سکتا کہ اس میں ظاہر ہے کہ حرج جیسی بات ہے. تو یہ مسواک کے ریشے اگر نہیں بھی چنے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بس یہ ادب کی بات ہے. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت جو عاشقوں کے بھی امام ہیں وہ فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. تو میں نے جو فعل کیا ظاہر ہے وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا، بلکہ انشاءاللہ مجھے اس پر ثواب ملے گا کہ میں آقا کی سنت ادا کرنے کے آلے کے اجزاء کا میں نے احترام کیا الحمدللہ. اور جو ایسا نہیں کرتا میں نہ اس کو برا بولتا ہوں نہ غلط بولتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت و دعائیں مسواک کرنے کے بعد وضو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور وضو کے اندر پانی چپڑنا، آدھا وضو پر پہلے پانی چپڑ لینا خصوصاً سردیوں میں یہ بھی مستحب ہے. اور اس مستحب پر کس طرح عمل کرنا ہے اس کا طریقہ دیکھیے. اور یہاں ایک مدنی پھول ذہن میں رہے کہ وضو میں پانی کم استعمال کرنے کا اگر آپ کا ذہن ہے تو پانی چپڑیں اور ٹوٹی کو کنٹرول کریں. اس پورے طریقے کے اندر آپ ٹوٹی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ بھی سیکھ سکیں گے. ان مدنی گلدستوں کو اس انداز سے بھی دیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ پانی چپڑنے کا طریقے کا مدنی گلدستہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اعضاء وضو پر پانی چپڑ لینا یہ مستحب ہے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے مسواک کروں پھر پانی چپڑوں. مطلقاً مستحب ہے سردی میں خصوصاً. تو اس طرح یہ ہوگا کہ کھال بھی نرم ہو جائے گی، بال بھی بچ جائیں گے، اور اگر جھریاں وغیرہ سردی کی وجہ سے ہیں تو وہ بھی گیلی ہو جائیں گی، تو اس میں بآسانی پانی بہہ جائے گا اور پانی بھی کم استعمال ہوگا. یہ پانی ملنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے. حسب ضرورت لینا، ایک دم نل کھول دیں گے دڑ 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 بلا ضرورت پانی بہانا. اس تو یہ تھوڑا سا لیا اور یہ پانی دیکھیے ہاتھوں پہ مل لیا. مزید ضرورتاً پانی لیا. یہ منہ دھو نہیں رہا، میں پانی مل رہا ہوں، اور وضو سے قبل پانی ملنا مستحب ہے. یہ ہاتھوں پر بھی الحمدللہ پانی مل لیا. سردیوں میں زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ اس وقت گرمیاں ہیں تو پانی جلدی پھیل گیا اور وہ اعضاء میرے جو ہے اس پر پانی لیکن تر ہو گئے. لیکن دھلے نہیں ہے، اس لیے کہ دھلنے کی تعریف یہ ہے کہ ہر جگہ سے کم از کم 2 قطرے بہہ جائیں. یہ پاؤں کو میں تر کر رہا ہوں، مستحب ہے کہ پانی چپڑ رہا ہوں اس پر. اور پاؤں تو ٹخنوں تک دھونے ہوتے ہیں، لیکن آدھی پنڈلی تک میں تر کروں گا، اس لیے کہ آدھی پنڈلی تک دھونا مستحب ہے. تو اس طرح یہ اعضاء جلدی بھی دھل جاتے ہیں اور کم پانی خرچ ہوتا ہے، اور اطمینان بھی جلدی حاصل ہوتا ہے کہ پانی بہہ گیا. بنا خشک اعضاء پر پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ سے پانی بہتا ہے اور بعض اوقات بعض جگہ سوکھی رہ جاتی ہے. خصوصاً سردیوں میں یہ بہت امکان ہوتا ہے کہ سوکھی رہ جائے جگہ اگر زیادہ احتیاط نہ کی جائے. تو ان کونوں کھانچوں میں زیادہ پانی ملنا چاہیے. جو انگلیوں کے جوڑ جہاں ہوتے ہیں نا، یہ سردیوں میں خاص کر خشک ہو جاتے ہیں. ان میں پانی اگر آپ تھوڑا ہاتھ ملتے رہیں گے نا تو پانی جلدی ان میں بیٹھ جائے گا اور نرم کر دے گا جگہ کو، دھونا آسان ہو جائے گا. یہ ایڑی کے اوپری حصے میں بھی بعض اوقات معمولی سے پھٹن ہو جاتی ہے تو بھی خشک ہوتی ہے جگہ، پانی بہنا ذرا دشوار ہوتا ہے اس میں. شاید آپ کو یہ لگے گا تو بہت دیر لگے گی، تو میں نے تو آپ کو بتانے کے لیے دیر لگائی، ورنہ وہ جلدی ہو جاتی ہے ترکیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ نیت کر چکے ہیں وضو کی، دعا وغیرہ بھی جو پہلے پڑھنی وہ پڑھ چکے ہیں، سنت قبلیہ مسواک بھی ہو گئی، اور آپ نے اپنے اعضاء پر پانی چپڑ لیا ہے جس کو کہہ رہے کہ مل لیا ہے. اور اس وجہ سے کہ پانی بھی سب جگہ صحیح انداز سے پہنچ جائے، کم استعمال ہو،
اب ہم جسے وضو کی طرف بڑھنا کہتے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور ہاتھ پونچھوں تک دھوئے جائیں گے. اب دونوں ہاتھ 3 بار پونچھوں تک دھوئیے. نل بند کر کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی دیکھیے. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. اب میں ہاتھ دھو رہا ہوں. 3 مرتبہ ہاتھ دھونا سنت ہے. یہ میں نے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، لیکن آپ کو شاید یوں لگا ہوگا 3 بار دھوئے تو نہیں. تو چونکہ میں بہتے نل کے نیچے میں نے ہاتھ دھوئے نا، تو جب کوئی پانی بہہ رہا ہو، چاہے وہ نل سے بہہ رہا ہو، تو اس کے نیچے اتنی دیر ہاتھ اس پانی میں رکھ دینا کہ 3 بار دھونے جتنا اس میں پانی بہہ جائے، تو یہ تسلیس کی سنت ادا ہو جاتی ہے. 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جاتی ہے. اور ہاتھ دھونے کے بعد اب یہ خلال کرنا بھی سنت ہے انگلیوں کا ہاتھ کی. مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہم عام طور پر ٹوٹی ہی کے ذریعے وضو کرتے ہیں اور اس میں پانی کے تعلق سے اس احتیاط کو مد نظر رکھا کریں کہ یہ تھوڑی دیر پانی، اگر پانی میں ہمارا وہ حصہ جو ہم دھو رہے ہیں جسم کا، تو وہ رہ جائے تو ہماری 3 مرتبہ دھونے والی سنت ادا ہو جاتی ہے. ہاتھ پونچھوں تک دھونے کے بعد اب ہم نے کلی کرنی ہے. اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کر اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے. اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا سنت ہے. روزہ ہو تو چلو میں پانی قدرے کم لے تاکہ منہ میں سے گھمائے اور حلق سے نیچے نہ اترے. آئیے آپ کو کلی کرنے کا عملی طریقہ مدنی گلدستے کے ذریعے دکھاتے ہیں. 3 بار کلیاں کرنی ہیں، اور کلیوں میں یہ ذہن میں رہے کہ بعض لوگ جلدی میں تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور پچ کر کے ڈال دیتے ہیں. یوں کلی نہیں ہوتی. کلی میں کہ منہ کے تمام کل پرزوں میں، دانت کی تمام کھڑکیوں میں جو 2 دانتوں میں سوراخ ہوتے ہیں، گیپ جس کو بولتے ہیں، ان سب میں پانی پہنچ جائے. اور اس طرح کلی کرنا وضو میں سنت المؤکدہ ہے، جبکہ غسل میں فرض ہے، ورنہ غسل ہوگا ہی. اور پان کے اجزاء، چھالیا، بوٹی کے ریشے، غذا کے اجزاء، یہ اگر دانتوں میں پھنسے ہوئے تو ان کا نکالنا ضروری ہے. کوشش کرنی پڑے گی. سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 کے بجائے 10 کلیاں بھی کرنی پڑے. تو منہ میں پانی لے کر خوب جنبش دے، یعنی پانی کو ہلائے تاکہ وہ ریشے ہوں تو وہ نکل آئے. جبکہ ریشے ہوں تو نہ ہو تو پھر وہ 3 بار کلی کافی ہے. تو اس لیے پان، چھالیا وغیرہ کھانے میں بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے. عوام کو جو دیکھا گیا بعض لوگوں کو کہ وہ جب کلی بس تھوڑا سا منہ میں وہ چلو لیتے اور پچ کر کے دوبارہ پھینک دیتے، تو اس طرح تو منہ میں پانی نہیں پہنچے، کیونکہ حلق کی جڑ تک پانی پہنچانا ہے. اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرنا بھی سنت ہے. قدم راہ سنت سے ہرگز نہ دینے کا طریقہ بھی نوٹ کرتے جائیں کہ پانی گرنا نہیں چاہیے. ایسا نہیں کہ 10 کلیوں کا پانی گر جائے تو پھر ایک کلی بھرے. تیری رضا یا الہی کہ راضی ہو، تیری رضا یا الہی. الحمدللہ 3 کلیاں ہو گئی. یہ چلو بھرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے، سیدھے ہاتھ سے چلو لینا ہے اور پانی چھلکنا نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کلی کرنا یہ کس انداز سے سنت مؤکدہ ہے، امیر اہل سنت نے ہمیں بیان کیا اور عملی طریقہ بھی دکھایا. اب ہم
کلی کے بعد ناک میں پانی چڑھانا، پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے سے ہر بار نل بند کر کر 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیں۔ ایک نرم حصہ ہے اور ایک جڑ ہے، اس کا بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ اور روزہ ہو تو نرم گوشت تک پانی چڑھائے۔ اب پانی اور بھی کم لیں، ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھانا اور سر میں چڑھانے سے بچانا ہے۔ آئیے آپ کو اس کا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ ناک میں پانی چڑھانا ہے، ناک میں پانی لگانا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جلدی جلدی یوں ناک میں پانی لگا لیتے ہیں، تو اس طرح ناک میں بھی پانی نرم باسا چڑھانا، یہ سنت المؤکدہ ہے وضو میں اور غسل میں فرض۔ تو پانی کو جب تک سونگھیں گے نہیں وہ چڑھے گا نہیں، پانی کو سونگنا پڑے گا۔ اگر ناک میں پانی چڑھاتے وقت پانی چڑھ گیا اور حلق میں آ گیا اور روزہ بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چڑھاتے وقت روزے میں خاص کر احتیاط، لیکن وہ نرم ہڈی تک چڑھانا سنت المؤکدہ ہے اور غسل میں فرض ہے۔ اگر غسل فرض تھا اور بے احتیاطی کی تو پھر فرض نہیں اترے گا۔ چلو میں پانی اور بھی احتیاط سے لینا ہے۔ گرنے کی تو بات دوسری، باہر شریعت میں لکھا ہے کہ ناک میں پانی چڑھاتے وقت آدھا چلو کافی ہے۔ تو اب پورا چلو اسراف نہیں، ناک میں کھانے چھوٹے سے تو کھانے اس میں کتنا پانی چڑھائیں گے؟ پورا چلو تو سمائے گا نہیں، بچ جائے گا، پھر آپ کو پھینکنا پڑے گا۔ تو اس لیے تھوڑا سا پانی لیں، آدھا چلو، کہ وہ دونوں ناک کے نتنوں کو کافی ہو جائے۔ لیکن اتنا پانی کافی ہے، تھوڑا سا۔ قدم راہ سنت سے ہرگز نہ بھٹ ضرورت ہے ہاتھ دھو لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کا ابھی ہم لازمی بات ہے جو ہمارا سلسلہ اس وقت جاری ہے اس میں وضو کا طریقہ تو بیان کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں غسل کے طریقے کے بھی کچھ مدنی پھول انہی مدنی گلدستوں کے ذریعے الحمدللہ عز و جل مل رہے ہیں۔ یہ وضو میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا کس انداز سے سنت مؤکدہ ہے وہ تو آپ نے اس طریقے میں دیکھا، تو یہ وضو کے تعلق سے اس کا سنت ہونا اپنی جگہ پر ہے، غسل کے لیے فرض ہے۔ تو غسل میں کس طرح کلی کرنی ہے، ناک میں کس طرح پانی چڑھانا ہے، اس کا طریقہ بھی دیکھا۔ اور بعض وہ عاشقان رسول جو جنہیں غسل کرنا پڑ جائے روزے کے دوران تو طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں مدنی پھول مل گئے کہ انہیں غسل میں یہ کام کرنا ہوگا، یعنی غسل میں بھی ان کو کلی کرنی ہے کہ منہ کے ہر حصے میں حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے، لیکن ان کو غرغرہ روزے میں نہیں کرنا۔ وضو کے اندر غیر روزہ دار کے لیے غرغرہ کرنا سنت ہے، اور روزہ ہو تو اب یہ سنت نہیں ہے، اس میں کچھ کم پانی لے کر آپ کلی کریں گے تاکہ آپ کی کلی کی وضو کی سنت اور غسل کا فرض ادا ہو جائے۔ اس کے لیے کوئی مغرب کا انتظار نہیں کرنا ہوتا کہ مغرب ہو جائے گی تو پھر کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے۔ اور اسی طرح ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھانا یہ غسل کا فرض ہے، اور ناک کے نرم حصے تک پانی چڑھانا ہے
سخت حصے تک روزے دار کو پانی نہیں چڑھانا، غیر روزہ دار یہاں تک پانی چڑھائے اور روزہ دار یہاں تک پانی چڑھائے، خواہ وضو ہو خواہ غسل ہو، ناک میں پانی چڑھا کر اس کی سنت مؤکدہ کو پورا کرنا ہے۔ تو ان مدنی پھولوں کے اندر جو آپ نے وضو کے مدنی پھولوں کا جو بیان سنا، اس کے اندر غسل کے بھی مدنی پھول آ گئے، اور ہم نے یہاں پر آج جو آپ کو 11 مدنی پھولوں میں سے نیت و دعائیں، مسواک کرنا، پانی چپڑنا، ہاتھ پونچھوں تک دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، 6 مدنی گلدستوں کا بیان جو ہے وہ آج ہم کر چکے ہیں۔ اب آپ یوں سمجھیے کہ وضو کے فرائض میں سے چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، اس کا بیان انشاءاللہ الرحمن ہمارے اگلے سلسلے میں ہوگا۔ وضو کے بعد کے مدنی پھول بھی ہم بیان کریں گے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ تو یہ چیز جو فرائض میں سے ہے، اس میں کیا کیا احتیاطیں ضروری ہیں، اس کے مدنی گلدستے انشاءاللہ الرحمن بیان کیے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ وضو کے بعد کے مدنی پھول بھی بیان کر کر ہمارا وضو کا عملی طریقہ اپنے اختتام کی طرف جائے گا۔ پھر ہم اگلے سلسلے کی طرف آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔